پیر طریقت، رہبر شریعت، آبروئے اہل سنت، مرشد برحق حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور قبلہ قادری مجددی شرافتی کا یوم ولادت آپ تمامی اہل سنت کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ زبدۃ العارفین پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں علیہ الرحمہ مارچ 1947 میں خانقاہ بشیریہ محلہ گلاب نگر شریف میں جلوہ فرما تھے کہ ایک دن قطوۃ الکاملین حضرت مولانا شاہ محمد بشیر میاں قادری مجددی شیری نے آپ کو طلب کیا اور اپنے سر پر بندھی دستار کھول کر آپ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب آپ کے گھر پوتا پیدا ہونے والا ہے، اپنے گھر جائیے اور اس پوتے کو سب سے پہلے اس دستار کے لباس سلوا کر پہنائیے۔ آپ بریلی شریف سے ککرالہ تشریف لائے اور دوسرے دن 19 ربیع الاخر 1366 ہجری 13 مارچ 1947 عیسوی بروز جمعرات شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور قبلہ دامت برکاتم العالیہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ نے سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ محمد بشیر میاں حضور قبلہ کی دستار مبارک کا کرتا زیب تن فرمایا۔ اس واقعے میں آپ کی جانشینی اور خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جن سے آپ کی بزرگی، شان ولایت اور خلافت و جانشینی کی تائید کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ سارے واقعات تفصیلی سوانح حیات میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حجن صدیقہ خاتون نے اسلامی روحانی ماحول میں آپ کی تربیت اور پرورش فرمائی۔ ابتدائی تعلیم والدین کریمین سے حاصل کی۔ آپ کے دادا حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں حضور 4 سال کی عمر میں آپ کو ککرالہ سے بریلی شریف خانقاہ شرافتیہ لے آئے اور اپنی نگرانی میں آپ کی تعلیم شروع ہوئی۔ علم ظاہری، تصوف، سلوک اور روحانیت کی تعلیم اپنے جد امجد اور مرشد گرامی حضرت شاہ شرافت علی میاں سے ہی حاصل کی۔ جب آپ کی عمر شریف 12 سال ہوئی تو والد ماجد حضرت صوفی شاہ شجاعت علی میاں رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ علم ظاہری، باطنی، تصوف و سلوک اور شریعت و طریقت کی تکمیل و تحصیل کے بعد 17 سال کی عمر میں 1964 میں بعد نماز جمعہ مریدین عوام کی موجودگی میں خلافت و اجازت سے مشرف فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہم نہیں چاہتے تھے تمہیں اپنا خلیفہ و جانشین بنائیں، کیونکہ دنیا کہے گی اپنے پوتے کو خلافت و جانشینی دے دی، مگر ہم کیا کریں؟ رات خواب میں پیر و مرشد حضرت شاہ مولانا محمد بشیر میاں حضور نے فرمایا، ہم ثقلین کو قبل ولادت ہی جانشینی عطا کر چکے ہیں اور اپنی خلافت دے چکے ہیں، تو آپ پس و پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اور ساتھ میں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری بھی تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارا بھی یہی حکم ہے کہ تمہارے جانشین و خلیفہ تمہارے پوتے ثقلین ہی ہوں۔ 1969 عیسوی میں پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ مسند سجادگی پر رونق افروز ہوئے۔ آپ کے زیر نگرانی خانقاہ کے معمولات، اوراد و وظائف، لنگر خانہ، خدمت خلق، غریبوں کی ہمدردی، محتاجوں کی دلجوئی، خالص خانقاہی نظام اصول طریقت کی روشنی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس دور میں آپ کی ذات مظہر فیضان غوث العظم جانشین مجدد الفسانی ہے۔ آپ مشائخ سلسلہ کے سچے وارث و نائب ہیں۔ آپ جس مجلس میں جہاں بھی رہتے ہیں اپنے مشائخ سلسلہ کے ذکر و اذکار اور اپنے مرشد کے ہی گن گاتے رہتے ہیں۔ دوسرے سلسلے کے مشائخ اور دوسری خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ علماء و مشائخ کو
حسب مراتب نوازتے ہیں۔ نور العارفین سید ابو الحسین احمد نوری مہراروی کی اس وصیت پر عمل کرتے ہیں، اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے سارے شیوخ طریقت سے بڑھ کر جانے اور اپنے آپ کو تمام مخلوق خدا میں سب سے کمتر اور حقیر سمجھے، اور ہمیشہ خاکساری و انکساری کے ساتھ رہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو حسن و صورت کے ساتھ حسن سیرت سے بھی نوازا ہے۔ خوش اخلاقی، شگفتہ روئی اور خلق خدا کی خیر خواہی آپ کی فطرت ثانیہ ہے۔ سخاوت و فیاضی اور دریا دلی آپ کا امتیاز وصف ہے۔ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کے قول جمع نہ کر، طمع نہ کر، منع نہ کر پر پوری طرح عامل اور اس کے ناشر و مبلغ ہیں۔ بزرگوں کی تعظیم و تکریم، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، دین و شریعت پر عمل پیرا اور ثابت قدم ہیں، عقائد اہل اسلام اور معمولات اہل سنت کے سلسلے میں بے دینوں سے کبھی بھی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں۔ خانقاہ کی مسجد میں بنفس نفیس امامت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اور مشائخ سلسلہ کے فیضان و برکت سے آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زیب سجادہ خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ محلہ شہباد بریلی شریف۔